اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو اور آج کا موضوع ہے اسلام کی نظر میں عقل اور عقل مند۔ اگرچہ اس موضوع پہ میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن میرے خیال میں اگر ہم کسی بھی موضوع کو اسلامی لحاظ سے دیکھیں تو بے تحاشا مواد ہمیں ملتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ مواد ہم تک پہنچایا نہیں گیا یا پہنچانے والوں نے پہنچایا تھا، لیکن بیچ میں جو ہم جیسے لوگ آپ عوام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، پھر ہم اس کے پہنچانے میں سستی کرتے ہیں۔ تو آج میں 2 حدیث عقل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، ان لقمان قال لابنہ، حضرت لقمان کی نصیحتیں مشہور ہیں، قرآن مجید میں بھی یہاں تک کہ ان کی نصیحتوں کا ذکر ہے۔ تو یہ حدیث کے حوالے سے ان کی نصیحت کا امام ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، ان دنیا بحر عمیق، یہ جو دنیا ہے یہ گہرا سمندر ہے۔ دیکھیں تشبیہ دے کے سمجھا رہے ہیں، نہر نہیں کہا، نالا نہیں کہا، دریا نہیں کہا، بلکہ سمندر کا نام لیا کہ یہ دنیا جو ہے وہ گہرا سمندر ہے۔ قد غرق فیہا عالم کثیر، اس میں بہت سے لوگ، بہت سے جو ہے قومیں وہ غرق ہو گئیں۔ فلتکن، تو لازمی بیٹے کے سوال میں، بیٹے کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا کہ پھر اس سمندر میں کیسے انسان گھوم سکتا ہے، کیسے اس گہرے سمندر میں غرق ہونے سے بچ سکتا ہے؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا، فَلْتَكُنْ سَفِينَتُكَ فِيهَا تَقْوَى اللَّهِ، تو اس سمندر میں تمہاری کشتی اللہ کی تقوی ہونی چاہیے۔ اللہ کی تقوی کیا ہے؟ واجبات کو انجام دینا، محرمات سے بچنا، کم از کم تقوی کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ تو تمہاری کشتی تقوی ہونی چاہیے، یعنی اس دنیا میں تم تقوی کے ساتھ گھومو گے تو غرق ہونے سے نجات پاؤ گے۔ اچھا، کشتی تو میری تقوی الہی کی ہو گئی، اس میں سامان کیا ہونا چاہیے؟ وَحَشْوُهَا الْإِيمَانَ، اور اس کشتی کا سامان جو وہ ایمان ہونا چاہیے۔ اس میں بے ایمان یا بےایمانی نہیں چلے گی، اس میں ایمانداری ہی چلے گی، ایمان اس کا سامان ہونا چاہیے۔ وَشِرَاؤُهَا التَّوَكُّلُ، اور ہر کشتی کو ایک بادبان کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس میں ایک لمبا سا کپڑا کسی لکڑی میں باندھتے ہیں اور وہ ہوا کے رخ پہ جو ہے کیا ہے، کپڑا کشتی کو چلاتا رہتا ہے، جس کو بادبان کہتے ہیں کہ آپ کے اس کشتی کا بادبان جو وہ توکل ہونا چاہیے۔ وَقَيِّمُهَا الْعَقْلُ، اور اس کشتی کے چلانے والا اس کشتی کا ناخدا عقل ہونا چاہیے، یعنی کشتی تو تقوی الہی والی ہونی چاہیے، اس میں سامان بھی ایمان والا ہو، اس کا بادبان بھی توکل ہو، لیکن ان تمام چیزوں کو چلانے کے لیے عقل ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے عقل کی اہمیت۔ اور دلیلها العلم، اور اس کشتی کا پھر رہنما جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے۔ وَسُكَّانُهَا الصَّبْرُ، اور اس کشتی کے جو ہے کیا ہے وہ رہنے والے، بعض نے کہا ہے کہ اس کا جو ہے وہ ہینڈل وہ صبر ہونا چاہیے۔ اب رہنے والے کا بھی ترجمہ مناسب ہے۔ تو جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو پھر آپ اس دنیا کے گہرے سمندر میں غرق ہونے سے بچ سکتے ہیں، بشرطی کہ آپ کے اس کشتی کا چلانے والا ناخدا آپ کا عقل ہو۔ پھر اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہد شہوتک، اپنے انا پرستی سے، اپنے نفس پرستی کے ساتھ جہاد کرو، وغالب غضبک، اور اپنے غصے پر غالب آ جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ غصے میں جائز ناجائز سب چیز کر دو، نہیں بھائی میرے، اپنے غصے پہ غالب آ جاؤ، غصے کو کنٹرول میں کرو۔ وخالف سوء عادتک، اور جو تمہاری بری عادتیں ہیں ان کی مخالفت کرو۔ رات کو جاگنا،
صبح کے نماز کے ٹائم پہ سونا بری عادت ہے، اس کے ساتھ جہاد کرو۔ گھر میں صحت مند کھانا بنایا گیا ہے جو صحت کے لیے اچھا ہے، اس کو چھوڑ کے باہر کا سڑا ہوا کھانا کھانا، ہوٹلنگ کرنا، بیوی بچوں کو دال پہ رکھنا اور خود جا کے ہزاروں کے جو ہے کہ کھانے کھانا۔ امام فرماتے ہیں یہ جو تمہاری بری عادتیں ہیں، بری عادتوں میں بہت سی چیزیں ہیں، مین پوڑی کھانا، گٹکا کھانا، پان کھانا، سگریٹ پینا، چائے کا جو عادی ہونا، یہ تمام ان چیزوں کے ساتھ تم جہاد کرو اور اپنے نفس کا تزکیہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہے، اور عقل کو کمپلیٹ بناؤ، تمہارا عقل کامل ہوگا جب یہ چیزیں کرو گے تو یکمل عقلک، تمہارا عقل کامل ہوگا، وَتَسْتَكْمِلْ ثَوَابَ رَبِّكَ، اور جب تمہارا عقل جو ہے کیا ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، کامل ہو گیا، تو پھر تم اپنے پروردگار سے ثواب بھی مکمل لے سکتے ہو۔ تو اب دیکھیں، عقل کے ذریعے کشتی بھی چلتی ہے، عقل کے ذریعے انسان غرق ہونے سے بھی بچتا ہے، عقل کے ذریعے تقوی، ایمان، صبر سب کام کے ہیں، عقل کے ذریعے اچھے اعمال کا اللہ آپ کو ثواب بھی دے گا۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس دی ہوئی نعمت کو مزید محفوظ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔